نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کچھ احادیث پڑھیں گے جن میں ان کے مناقب کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس شخص نے اپنی رفاقت اور مال سے مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہیں. اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا. البتہ اسلامی اخوت اور محبت ان سے ہے. دیکھو، مسجد کی طرف کوئی دروازہ کھلا نہ رہے، سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دروازہ کھلا رکھنے کا اعزاز صرف حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ مجھے مقالید اور ترازو دیے گئے. مقالید سے مراد چابیاں ہیں. مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. میرا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے جھک گیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے اور انہیں امت کے مقابل تولا گیا تو وہ بھاری ہو گئے. پھر حضرت عمر لائے گئے، انہیں امت کے مقابلے میں تولا گیا تو وہ بھاری ہو گئے. پھر عثمان لائے گئے تو وہ امت کے مقابلے میں بھاری ہو گئے. پھر ترازو اٹھا لیا گیا. ایک آدمی نے کہا کہ پھر ہم کہاں ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، تم وہاں ہوگے جہاں تم اعمال کے مطابق اپنے آپ کو رکھو گے. اسے ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امت سے افضل قرار دیا گیا، کیونکہ پلڑے میں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا گیا اور ایک طرف امت کو رکھا گیا تو پلڑا ابو بکر کا جھک گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کی طرف سے آزاد کیا گیا ہے، اس روز سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق کا لقب عطا کیا۔ عتیق کہتے ہیں آگ سے آزاد کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب بھی دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد ٹھہر جا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر ایک بہت پیاری روایت آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو اپنے کان اور آنکھ قرار دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا یہ دونوں میرے کان اور آنکھیں ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اور کان اور آنکھیں انسان کے لیے کتنے قیمتی عضو ہیں، یعنی دونوں میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم میں کب تک تمہارے درمیان زندہ رہوں گا، میرے بعد ان کی اقتدا کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ابو بکر اور عمر کی طرف کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ مہربان اور رحم دل شخص ابو بکر تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جنت کی بشارتیں ملی، وہ جو 10 صحابہ 10 مبشرہ جن کے بارے میں پوری حدیث آتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنت میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے، حضرت زبیر جنت میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، حضرت سعید بن زید جنت میں ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم جنت میں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جنت کی بشارت ان کو دنیا میں دے دی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے، مثلا آپ کوئی 2 چیزیں دیں، مثلا 2 گھوڑے دے دیے، ٹھیک ہے، 2000 دے دیے، اسی طرح سے 2 چیزیں اگر کوئی جوڑا خرچ کرے اسے جنت کے دروازوں کے دربان اپنی طرف بلائیں گے، حضرت ادھر تشریف لائیے، یعنی آپ ادھر آ جائیں، جنت کے جو دربان ہیں وہ اپنی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ایسے آدمی کو تو قیامت کے روز کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے ابو بکر تم انہی میں سے ہوگے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جنت کے ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، اتنے نیک عمل میں آگے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ دونوں حضرات بوڑھے اہل جنت کے سردار ہوں گے، خواہ اگلے لوگ ہوں یا پچھلے، سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔ اے علی ان دونوں کو نہیں بتانا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی جنت میں کوئی شخص دنیاوی زندگی میں بوڑھا ہو کر پہنچا، یعنی اس دنیا میں بوڑھا ہو کر فوت ہوا اور پھر جنت میں گیا تو ایسے لوگوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور عمر ہوں گے،
جنت میں تو گو کے سب جوان ہی ہوں گے، لیکن جو دنیاوی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے ان سب کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ حوض کوثر پر میرے مددگار ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کو کہا تھا کہ آپ حوض کوثر پر میرے مددگار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں امیر حج بنایا اور اعلان برات کے لیے حضرت علی کو ذمہ داری سونپی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھ میں کوئی کمی محسوس فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونکہ حضرت علی کو بھیجا تھا نا بعد میں پیچھے۔ کہا آپ کو کوئی مجھ میں کمی محسوس ہوئی؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم تو غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے، یہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، ایک بہت پیاری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند درجات والے جنتیوں کو کم درجات والے جنتی اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں پر چمکتے ستارے دیکھتے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی بلند درجات والوں میں سے ہیں اور بہت ہی خوب ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یہ بہت بلند درجات پر یہ دونوں صحابی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات سلاسل کی لڑائی میں سردار بنا کر بھیجا۔ جب وہ واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سے۔ انہوں نے عرض کی، میرا مطلب مردوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے باپ سے، یعنی ابو بکر سے۔ میں نے عرض کی، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام لیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، تو اس میں بھی ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ حضرت عمر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم سے بہتر ہیں، اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی حضرت عمر بھی ان کی فضیلت کو قبول کرتے تھے۔ حضرت علی بھی ان کے بارے میں بہت اچھے کامنٹس دیتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اتنے زیادہ ہمبل تھے، بہت عاجزی اور انکساری والی یہ شخصیت۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جتنا فائدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے پہنچایا، اتنا فائدہ کسی دوسرے کے مال نے نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری اور میرے مال کی کیا حیثیت، اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تو ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی اس پر بھی شکر گزار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال دین کے راستے میں خرچ کیا۔ مسجد نبوی کی زمین کن کے پیسوں سے خریدی گئی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ انہوں نے پیمنٹ کی تھی ان 2 یتیم بچوں کو، گو کہ وہ یتیم بچے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے، اور وہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی۔ اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری ایسی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ لیا جاتا اور کھا لیا جاتا۔ اللہ کی طرف جواب دہی کے خوف سے ڈرا کرتے تھے، جن کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو ان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مرتبہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صاحب کہلائے، تو واقعی ان میں وہ کوالٹی بھی تھی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کچھ مناقب تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔
جب کبھی ہم اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بھی ان سے محبت محسوس ہوتی ہے، ان کی قدر محسوس ہوتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے بھی ملاقات کروائے، ان کو بھی دیکھیں کہ کیسی شخصیت تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چنا گیا۔